يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ، آج رمضان کا آخری جمعہ ہو گیا، اگلا سال نہ جانے جمعہ ہمیں رمضان کا ملے نہ ملے، کس کو ملے تو کہاں ملے، کس مسجد میں ملے، کس مقام پر ملے. اے اللہ، آج تک کے سارے روزے اور نمازیں اور رمضان کی عبادتیں قبول فرما دے. اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، اس بار کی عید ہمارے لیے عید کا پیغام کہاں لے کر آئی ہے؟ چاند نظر آئے گا تو خوشی کا چاند کہاں، ہم پر تو قہر، موت، چاروں طرف قتل و خون کا ایک سیلاب ہے جس سے امت دوچار ہے. اے مولا تو بتا کتنا خون ابھی اور دینا ہے اسلام کے چمن کے لیے، کتنے جگر گوشے اور دینے ہیں. اے مولا تو ہی بتا کتنے معصوم بچوں کا نذرانہ دینا ہے. اے خالق کائنات رب ذوالجلال، بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے اور فتح مل گئی تھی، اور میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور اسلام کو فتح مل گئی تھی. اے مولا آج تو لاکھوں کی تعداد میں ہے، آج تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. مولا کریم تو اگر ناراض ہے تو مولا ہم سے کیوں ناراض ہے؟ ہم نے تو تیرے غازیوں کو کبھی برا نہیں کہا، ہم نے تیرے شہیدوں کی کبھی برائی نہیں کی، تیری راہ میں لڑنے والوں سے محبت کرتے ہیں. اے مولا منافقوں کی سزا فلسطین کے غیور نوجوانوں کو مت دے. اے اللہ، جنہوں نے گناہ کیے ہیں ان کو سزا دے دے، اور جو تیرے ہیں ان کی مدد کے فیصلے فرما. اے اللہ، ہمارے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں ہے، تڑپنے کے سوا کچھ نہیں ہے. 1924 میں خلافت ٹوٹ گئی، کوئی امیر نہ کوئی خلیفہ، چاروں طرف ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، سرحدوں میں قید کر دیا گیا. اگر یہ سرحدوں کی مجبوریاں نہ ہوتی، اگر ویزے اور پاسپورٹ کی پابندیاں نہ ہوتی، اے مولا اگر کفر و شرک ہمیں جانے کی اجازت دیتا تو آج ہم اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے. اے مولا کوئی نہیں ہے جو ہماری انگلی پکڑ کر کچھ کہہ سکے. آج اس ملک میں نہ مولانا محمد علی جوہر ہیں جو ہمیں سینے سے لگائیں، نہ ابوالکلام آزاد ہیں جو ہمارے لیے تڑپ اٹھے، نہ مولا کریم شوکت علی ہیں، نہ علامہ اقبال ہیں جو ہمارے لیے لکھے، نہ مولانا قاسم نانوتوی ہیں، نہ شیخ الہند ہیں. اے مولا یہ امت جائے تو کس کے پاس جائے؟ کبھی اماموں کے پاس جاتے ہیں نوجوان، کبھی مؤذنوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا سوائے گھٹ گھٹ کے جینے کے. اے مولا، اے رب کریم، اہل فلسطین کی مدد فرما دے، ان کے نشانے اے مولا کریم دشمنوں کے سینوں پر پہنچا دے، غیب سے فرشتے اتار دے. کوئی حکمراں نہیں جائے گا، یہ سب منافق ہیں، سب کے سب مرتد ہیں. اے مولا تیرے فرشتے تو آ سکتے ہیں مدد کو، اے مولا تو ان کی مدد کو بھیج دے. اے رب کریم، گناہ نوجوانوں کا ہو سکتا ہے، گناہ بوڑھوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ان معصوم بچوں کا کیا گناہ ہے جن کے گھر اجاڑ دیے گئے، جو اسپتال میں تھے اور وہاں موت کی نیند ان کو سلا دیا گیا. اے رب کریم، تو شہیدوں کے لہو کے قطرے قبول فرماتا ہے. دنیا ہمیں تانا دیتی ہے کہ تمہارا امیر کہاں ہے، خلافت کہاں سوئی ہوئی ہے. اے اللہ، دل چھلنی چھلنی ہو گئے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. امت کو تو نے اگر امیر دیا ہے تو اس امیر کو یہ جذبہ بھی دے کہ اپنے قافلے کو لے کر یہ فلسطین اور اسرائیل کی فتح کے لیے نکل کھڑا ہو. راستے کے منافقین کے دل دہلا دیجئے، زمین پر قبضہ عطا فرما دیجئے. اے مولا، اس امت کو معتصم باللہ نصیب فرما، اس امت کو صلاح الدین عطا فرما. ساری دنیا کی نظریں ٹکی ہیں شیخ ابو بکر بغدادی پر، جس نے ہماری مدد کا وعدہ بھی کیا ہے، ہمیں تسلی بھی دی ہے، ہمارے آنسو پہنچنے کی ہمت بھی کی ہے، ساری دنیا کو للکار کر کہا ہے اے اللہ اس امیر کے ہم تابع ہیں. مولا کریم چاہے پابندیوں میں ہی صحیح، رب کریم اے خالق کائنات اہل غزہ کی مدد فرما. تو اس سے راضی تو نہیں ہوگا کہ ہم صرف دعائیں کر لیں، لیکن اے مولا ہماری مجبوری اور بے کسی تیری نظروں کے سامنے ہے، ہماری پابندیاں تیری نظروں کے سامنے ہے. ہمارے آنسو قبول فرما لے، ان کا لہو قبول فرما لے، ان کے لہو قبول فرما لے، ان کی شہادتوں کو قبول فرما لے، اور اب یہودیوں پر عذاب کا فیصلہ فرما دے. اے اللہ اب یہودیوں کو
یہودیوں کو عذاب کا فیصلہ فرما دے۔ فرعون بہت دنوں تک دندراتا رہا، لیکن جب تیری پکڑ میں آیا تو تو نے ہلاک کر دیا۔ ابو جہل بہت کھدکتا رہا، لیکن جب تیری طرف سے فیصلہ آیا تو قتل کر دیا گیا۔ اے مولا کریم، قتل کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دے، اہل غزہ اور فلسطینی نوجوانوں کے شانہ بشانہ کھڑا کر دے۔ تیرے فرشتے کیا کریں گے، کس کام میں آئیں گے؟ اے رب کریم، اپنے غیبی لشکروں سے ہماری مدد فرما۔ اے مولا کریم رب ذوالجلال، ہماری مدد کے فیصلے فرما۔ امت مسلمہ آج کوئی دھرنے پر ہے، کوئی احتجاج پر ہے، کوئی کھڑی ہے، کوئی مسجدوں میں رو رہا ہے، کوئی گھروں میں رو رہا ہے، لیکن اے مولا ہم فلسطینیوں سے جدا نہیں ہیں۔ رب کریم تو ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اس امت کو جہاد و قتال کے لیے قبول فرما، اس امت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، دشمنوں کو عذاب دینے کے لیے امت کے ہاتھوں کو قبول فرما، امت کے ہاتھوں کو قبول فرما، اس امت میں اتفاق اور اتحاد کی ہواؤں کو چلا دے۔ یہ بٹ گئی، اسے دیوبندی و بریلویت میں بانٹا، اسے اور نہ جانے کس کس مسلکوں میں بانٹ کر امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور آج اس امت کا حال یہ ہو گیا کہ تیرے نام پر روزہ رکھنے والا، تیرا ایک چاہنے والا اے والا کینٹین میں روٹی بناتا تھا اور اس کے منہ میں روٹیاں ٹھوستی گئی۔ یہی ملک تھا جہاں تو نے ہمیں 800 سال حکمرانی کے لیے دیے تھے، اور اب تو ہم سے روٹا ہوا ہے۔ تو غلامی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بچے ہمیں پکار کے آواز دیتے ہیں، اور لوگوں مجھے بچا لو۔ میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھے ہوئے تھا، آنکھ کے سامنے کھڑا تھا، مگر میرا روزہ خراب کرا دیا گیا۔ اے مولا کریم، اے رب ذوالجلال، امت کی غیرت کہاں چلی گئی؟ اسے غیرت مند بنا دیجئے، اس کی جرأتیں کہاں چلی گئی؟ اسے جرأت مند بنا دیجئے۔ اے مولا، اس کی ہمتیں کہاں چلی گئی؟ اسے ہمت والا بنا دیجئے۔ اے اللہ، دنیا میں جینا اچھا کہاں لگتا ہے؟ اے خالق کائنات، عید کے دن تک فتح و نصرت کی خبریں سنا دیجئے، فتح و نصرت کی خبریں سنا دیجئے۔ ایک تو آواز کہیں سے سنا دیجئے جو یہودیوں سے للکار کر یہ کہے، یہودیوں ٹھہر جاؤ، ہم گھوڑوں پر جینے کس کے آ چکے ہیں۔ اے مولا کریم، چاروں طرف نظریں لگی ہوئی ہیں، صبح کو بھی نظریں، شام کو نظریں، مائیں دیکھ رہی ہے کوئی مدد کو آئے گا، دودھ کا پیکٹ لے کر آئے گا، کوئی دوا کی گولی لے کر آئے گا، کوئی زخموں پہ مرہم لے کر آئے گا۔ اے مولا، کوئی نہیں جا رہا۔ رب کریم، خلافت اسلامیہ کو پوری دنیا میں پھیلا دیجئے، پوری دنیا تک اس کی وسعتوں کو عام فرما دیجئے۔ اے رب ذوالجلال، ہندوستان کا مسلمان یقیناً گناہگار ہے، یقیناً خطا کار ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ تو اپنے در سے دھتکا دے۔ آج یہ سارے خطا کار تیری چوکھٹ پہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، لیکن تیرا رحم ہمارے جرموں سے بڑا ہے، تیری غفاریت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ اے وحشی کو معاف کرنے والے، ہمیں معاف کر دے۔ اے ابو جہل کے بیٹے کو معاف کرنے والے، ہمیں معاف فرما دے۔ اے بنی اسرائیل کو جرم کے بعد معاف کرنے والے، ہمیں معاف فرما دے۔ اب تو اتنا لہو بہ گیا کہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اب تو اتنا خون بہ گیا کہ تو روٹ سے پھر سے منا لیا جائے۔ اے مولا، ہم آنسوؤں سے نہیں بلکہ اپنے خون کے قطروں سے منا رہے ہیں۔ اے مولا، اب تو راضی ہو جا۔ بنی اسرائیل نے بچڑے کے پوچھنے کا جرم کیا تو تو نے کہا کہ آپس میں قتل کرو، توبہ قبول کر لی جائے گی۔ ہمارا تو نہ جانے کتنا قتل ہو چکا ہے، اب ہمارے بوڑھے بچوں کے خون کو دیکھ کر اے مولا راضی ہو جا۔ تو تو جانور کی قربانی سے راضی ہو جاتا ہے، بکرے اور دمبے کی قربانی سے راضی ہو جاتا ہے، یہ تو جوان بیٹوں کی قربانی ہے، یہ تو معصوم کلیوں کی قربانی ہے، یہ تو بہنوں کی قربانی ہے، یہ تو بوڑھوں کی قربانی ہے، یہ تو تیرا نام لینے والوں کی قربانی ہے۔ اے مولا، اگر کل ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی تھی اور تو نے ذبیح اللہ کہا تھا، تو آج دیکھ فلسطین کی ہر گلی میں اسماعیل کے بھائی موجود ہیں جن کے گلوں پر چھریاں چل رہی ہیں۔ اے مولا، تو ان سے راضی ہو جا، جس طرح اسماعیل سے راضی ہوا تھا، اس طرح راضی ہو جا جس طرح اپنے خلیل سے راضی ہوا تھا۔ بموں کو ٹھنڈا کر دے جیسے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، بارود کو ان پہ ٹھنڈا کر دے۔ یہ آگ تجھ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ حکم دے اسرائیل کے میزائلوں کو کہ اے میرے فلسطینیوں کو مت جلا دینا، اگر جلا
بتا دیا تو تمہیں جہنم میں جھونک دوں گا. میزائل آئے ان کے گھروں پر ٹھنڈے بن کر، بارود آئے ان کے لیے سلامی کا پیغام لے کر، اے مولا گولیاں آئے ان کے لیے سکون و راحت لے کر. تجھ سے یہی آرزو ہے اے رب کریم، اے خالق کائنات، اہل غزہ کی مدد فرما. کیا جرم ہے ان کا؟ یہی تو جرم ہے نا کہ انہوں نے یہودیوں کو للکار کر کہا ہے جن کے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہیں اور حضرت داؤد کی سنت کو زندہ کر دیا ہے. تیرے داؤد نے جالوت پہ پتھر پھینکا تھا تو یہ بھی تو آج کے جالوت پہ پتھر پھینک رہے ہیں. اے مولا تو نے داؤد کے پتھر کو جالوت کے قتل کا ذریعہ بنا دیا تھا. آج بھی میرے ایک ایک فلسطینی معصوم بچے کے ہاتھ کے پتھر کو داؤد کا پتھر بنا دے. ایلین شیرون کو ختم کر دے، یہود براک کو ختم کر دے، ایک ایک یہودی کا ختم کر دے. اے مولا غیب سے مدد فرما دے. ان کے پاس جو راکٹیں ختم ہو چکے ہیں، جو مقابلے کے اسباب سے ختم ہو چکے ہیں، تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، ڈالیں پھٹ چکی ہیں. مولا تو ہی مدد فرمائے گا. اے اللہ تو مدد کے فیصلے فرما دے، مدد کے فیصلے فرما دے. اے اللہ غیب سے مدد فرما. جس طرح امریکہ عراق میں اترا تھا یہ کہہ کر آیا تھا کہ اسلام کو مٹا دوں گا، لیکن آج تو نے گلی کوچے میں اسلام کو زندہ کر دیا ہے. اس اسلامی ریاست کو لبنان پر پھیلا دیجئے، اسے جارڈن پر چھا دیجئے، سارا جزیرہ عرب ایک امیر کے تحت دے دیجئے. پھر ان لشکر کو اے مولا روم کی طرف نکال دیجئے اور اپنے نبی کی حدیث کو سچا کر دکھائیے. اس امت کے دستوں کو وائٹ ہاؤس تک پہنچا دیجئے اور اسلام کی سرحدوں کو نیو یارک تک پہنچا دیجئے. شیخ بغدادی نے جیل سے نکل کر کہا تھا اب ہماری تمہاری ملاقات نیو یارک میں ہوگی. اے مولا یہ تیرا ولی ہے، یہ تیرا دیوانہ ہے اور تو اپنے دیوانوں کی قسموں کو پورا کر دیا کرتا ہے. اے اللہ اس دیوانے کی، اس قلندر کی قسم کو پورا کر دے. یہ قلندر نیو یارک میں اسلام کا پرچم لے کر پہنچ جائے. اے رب کریم ہم نے تجھ سے دعائیں مانگی ہیں، ہماری مدد کے فیصلے فرما. ہمیں یقین ہے تیری مدد آئے گی. تو نے طالوت کے لشکر کو جالوت پہ غالب کیا ہے، تو نے 313 کو غالب کیا ہے. اور اے مولا اگر ہماری مدد کے لیے حضرت مہدی کا وجود ضروری ہے اور ہم ان کے بغیر اکٹھا نہیں ہو سکتے تو آج تجھ سے ہم رمضان کے آخری جمعے میں، قبولیت کی گھڑی میں، آخری عشرے میں، 27ویں شب میں تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور مانگیں گے. اے مولا حضرت مہدی کو جلدی سے بھیج دیجئے. امت لٹ چکی ہے، امت تباہ ہو چکی ہے. امام مہدی کا ظہور فرما دیجئے، امام مہدی کا ظہور فرما دیجئے. اے رب کریم تو اپنے نبی کو بھیجتا ہے، دنیا سے اندھیرے کٹ جاتے ہیں. اے اللہ اب حضرت عیسیٰ کو کب تک تو آسمان پر رکھے گا؟ وہ تیرا فیصلہ ہے. لیکن ہم تجھ سے کہتے ہیں اب ہماری مدد کے لیے، یہودیوں کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کے نزول کو اے اللہ جلد از جلد زمین پہ نازل فرما دیجئے. امت کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما. اے اللہ یہ امت جو بٹی ہوئی ہے، جو ٹکڑے ٹکڑے ہے، کوئی سلفی ہے تو کوئی حنفی ہے، کوئی شافی ہے تو کوئی مالکی ہے، لیکن یہودی کہاں پوچھ رہا ہے کہ تم سینے پہ ہاتھ باندھتے ہو یا ناف پر باندھتے ہو. وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں قتل کریں گے. اے مولا اس امت کو ایک کر دے اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یہ آنسو جو بہے انہیں قبول فرما، ان ہچکیوں کو قبول فرما. آخر میں مولا بوڑھوں کے ہاتھ تھک چکے ہوں گے، بچوں کے ہاتھ کانپ گئے ہوں گے. اے مولا آخر میں ہم تجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری دعاؤں کو جو ہم نے اب تک مانگی ہے قبول فرما لے. غازیوں کی دعائیں قبول فرما، ہماری بوڑھی ماؤں کی دعائیں قبول فرما، امت کے بھوکوں اور یتیموں کی دعائیں قبول فرما، قیدیوں کی اور شہیدوں کی دعائیں قبول فرما. اے رب کریم بڑے اور چھوٹوں کی دعائیں قبول فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.